بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع کیریئر چننے کے متعلق ہے۔ میں ٹریڈیشنلی جس طریقے سے کہا جاتا ہے بچوں کو یا پروفیشنلز کو بھی کہ تم یہ بن جاؤ اور یہ بن جاؤ، اس کی بجائے میں جس طریقے سے مجھے کیریئر کو چوز کرنے کی سمجھ آئی ہے، میں اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا اس طرح سے آیا کہ آپ سے کچھ دن پہلے میرے بیٹے کی ایک پریزنٹیشن تھی گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ میٹا اور برگت نے ایک ارینجمنٹ کیا ہوا تھا سٹوری ٹیلنگ کی اوپر، تو میں اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے گیا۔ تو جب میں ادھر گیا گورنمنٹ کالج میں، تو پارکنگ سے لے کر بخاری آڈیٹوریم جہاں پہ یہ پریزنٹیشن تھی، مجھے ایک ہجوم اسٹوڈنٹس کا نظر آیا۔ تھوڑی دیر باہر بیٹھا تو میں بچوں کو، کوئی کھیل رہا تھا، کوئی شرارتیں کر رہا تھا، کوئی دوڑ بھاگ رہا تھا، ایک سائنس میلہ بھی تھا، میں ان کو دیکھتا رہا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ اتنی زیادہ جو قوم ادھر پڑھ رہی ہے گورنمنٹ کالج کے اندر، یہ کھپے گی کہاں پہ؟ مینز کہ یہ جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو کیا باہر ان کے لیے جاب مارکیٹ اویلیبل ہوگی؟ پھر ساتھ ہی میرے ذہن میں آیا کہ کچھ اس طرح کے ہی منظر کچھ عرصہ پہلے میں نے پنجاب یونیورسٹی میں اتنے ہی بچوں کا رش دیکھا تھا۔ پھر کیونکہ میرا اپنی پی ایچ ڈی کے معاملے کی وجہ سے کراچی یونیورسٹی بھی آنا جانا رہتا ہے، تو کراچی یونیورسٹی میں بھی ایک ہجوم ہے اسٹوڈنٹس کا جو پڑھ رہا ہے۔ تو ایک طرف تو مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ ہماری نوجوانی کے اندر جو پاپولیشن کے متعلق کمپین چلتی تھی، شاید اس کی اہمیت کو ہم نے صحیح طرح سمجھا نہیں۔ ہمارے ملک کے ریسورسز اور سورسز تو صحیح طرح بڑھے نہیں، لیکن آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جو کم آبادی کے لیے بھی ریسورسز نہیں تھے، اس کے لیے اس سے ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ آبادی آ گئی ہے۔ پھر ایک اور چیز، ایک اور تجربہ آج سے کچھ سال پہلے میرے ساتھ ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی کا ایک شعبہ ہے، بلکہ شعبہ کیا ہے کہ علیحدہ کالج ہے، ہیلے کالج آف کامرس۔ میرے ایک دوست کے ذریعے سے انہوں نے مجھے بلایا اور ایک بڑا عجیب سا مسئلہ میرے سے ڈسکس کیا۔ مسئلہ یہ تھا، ان کے پرنسپل نے اور ان کی فیکلٹی نے میرے سے ڈسکشن یہ کی کہ یہاں پہ 1000 سے اوپر یا 900 سے اوپر نمبر والے بچے انٹر والے آتے ہیں ایف اے یا ایف ایس سی کے بعد، اور ان کو میٹرک اور ایف اے میں کچھ اس طریقے کی پڑھائی کی عادت پڑ جاتی ہے کہ ان کے نمبر تو بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن ان کو بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی کسی بھی سبجیکٹ کی، اور ان کے اندر ایک کریٹیونیس اتنی زیادہ نیل لیول پہ جا چکی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ بھی سمجھانے کی یا ان کے اندر سے کوئی چیز ڈیولپ کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے، تو وہ میٹرک ایف اے یا ایف ایس سی کی جو ساری کے سارے 4 سال یا 5 سال انہوں نے لگائے ہوتے ہیں زیادہ نمبرز کے لیے، وہ بالکل ہی ان کے اندر کریٹیونیس ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ میرے لیے ایک بڑی حیران کن چیز تھی، اور مجھے پھر خیر احساس ہوا اس بات کا کہ اسی وجہ سے اب بچے 1100 میں سے 1100، 1050، 1090 نمبر تو لے رہے ہیں، لیکن کوئی بڑا نام یا بڑی چیز نہ پیدا ہونے کی شاید وجہ یہی ہے کہ اس کو اس طریقے سے بچوں کو کسی کیریئر اورینٹیشن یا مضمون میں دلچسپی یا ایکسپلوریشن کی بجائے نمبر گیم میں لگا دیا گیا ہے۔ تو کلیکٹیولی سب سے پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے، کیریئرز تو بہت بعد کی بات ہے کہ آپ کا بچہ، اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں، یہ گفتگو صرف بچوں کے لیے نہیں ہے۔ بچے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے میری 51 سال ایج ہو گئی ہے، اور میرے مخاطب جو ان سے ہیں وہ 12 سے 25 سال کے اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ اگر میری بات کوئی کام کی بات ہے تو ان بچوں کے پیرنٹس بھی اس بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کے اساتذہ بھی اس بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ان سی ہے یا مستقبل کی تعمیر جو ان سی ہے، وہ معاشرہ کلیکٹیولی کرتا ہے۔ وہ کسی آئسولیشن میں کسی ایک فرد کی
یا ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ایک کلیکٹیونیس کے ذریعے سے اس کو لے کے جایا جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آ جائیں کیریئر سے بھی پہلے مضامین کے لیے۔ اس کے لیے میری سب سے پہلے درخواست یہ ہوگی کہ خدا را اپنے بچوں کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ان سے سبجیکٹ سلیکٹ کروائیں۔ میں نے اپنے بچوں کا، میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، میں نے ان پہ تجربہ تو نہیں کیا، خود بخود تجربہ ہو گیا۔ جب تک میرے بچے سائنسز پڑھتے رہے وہ بہت اچھے نمبر اور بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹس میں شمار نہیں کیے جاتے تھے۔ جیسے ہی میں نے ان کو آرٹس کے سبجیکٹس میں یا سوشل سائنسز کے اندر کنورٹ کیا تو دے بیکم ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس اویلیبل۔ تو اس سے مجھے یہ سبق ملا کہ ہم بعض دفعہ ریڈ گیم کے اندر فیشن کے لیے بچوں کو وہ چیز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے وہ بنے ہی نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اب ایک نیا فیشن پچھلے 10-15 سال سے آ گیا، وہ او اے لیول کا۔ میں کیونکہ میرے بچوں میں سے بعض نے او اے لیول کیا ہوا تو میں اس بات کو بالکل کنسیڈر کرتا ہوں کہ او اے لیول کے بچوں کا ایکسپوجر بہتر ہوتا ہے، ان کے اندر کریٹیونیس بہتر ہوتی ہے، ان کی رائٹنگ سکلز، انالیٹیکل سکلز ان کی بہت بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن او اے لیول ایک تو بہت سارے لوور مڈل کلاس لوگ پیرنٹس کے لیے ایک مہنگا ذریعہ تعلیم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ میٹرک ایف ایس سی کا بچہ جو پڑھ کے جہاں پہ پہنچتا ہے جن یونیورسٹیز میں، او اے لیول کا بچہ بھی وہیں پڑھتا ہے، یعنی کہ ایک باٹل نیک میں سے سب نے گزرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے میٹرک کے بجائے او لیول کریں یا ایف ایس سی کے بجائے اے لیول کریں۔ تو یہاں والی بات یہ مضامین سلیکٹ کرنے والی، کیونکہ کیریئر کا چننے کا آغاز پوسٹ اسٹڈی نہیں ہوتا، ڈیورنگ اسٹڈی ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میری اساتذہ سے اور پیرنٹس سے یہ درخواست ہوگی کہ خدا را جب آپ اپنے بچوں کے مضامین سلیکٹ کر رہے ہوں 8ویں جماعت کے بعد، 9th-10th میں خاص طور پہ، یا ایف ایس سی کے اندر، تو ان کا ایپٹیچیوڈ ضرور دیکھیں۔ خاص طور پہ ایف ایس سی میں تو بہت سینسٹیو کام ہے، یا ایف اے میں بہت سینسٹیو کام ہے۔ میٹرک میں اگر وہ بچہ بہت اچھے نمبر نہیں لے سکا سائنسز میں، یا نمبر تھوڑے بہت آ تو گئے لیکن بڑی مشکل پڑھائی یا مشکل سے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا برین یا اس کی مائنڈ جو ان سے ہے وہ سائنسز کی طرف اتنا زیادہ نہیں چل رہا، اس کو آپ آرٹس میں ٹرائی کیجئے۔ یہ اس وجہ سے بھی میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ایف ایس سی کی، بڑی مشکل سے میری ایف ایس سی ہوئی، میٹرک بہت اچھا تھا، ایف ایس سی میں بس جسے کہتے ہیں مارجن سے ہی میں پاس ہوا تھا۔ تو میری والدہ ایک صاحب کے پاس ہمارے رشتہ دار تھے، ان دنوں بینکنگ کونسل کے ہیڈ تھے وہ، تو پوچھنے گئے کہ جی ابھی آگے گریجویشن کس چیز میں کرے۔ تو انہوں نے ایک بڑی کام کی بات کی جو اس پہ اس وقت تو عمل ہو بھی گیا اور نہیں بھی ہو سکا، لیکن وہ میں نے پلے باندھ لی، وہ میں آج تک اس کو ایز اے بیمنگ لائٹ لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا، قریشی صاحب نے، کہ بچے جو مرضی پڑھ لیکن جو بھی مضمون لے اس میں کمال کرتے، بے شک تو پنجابی لٹریچر لے لے، اسلامیات لے لے، اردو لٹریچر لے لے، یعنی کہ لینگویجز میں بے شک کام کر لے لیکن اس میں کمال کرتے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو اس راستے پہ ڈالیں جس میں وہ کمال کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ بیچارہ سٹرگل ہی کرتا رہے اور شرمندہ پھرتا رہے اپنے کلاس فیلوز، اپنے ریلیٹیوز اور پیرنٹس کے سامنے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ پڑھائی اور کیریئر کے درمیان والی جگہ ایک اور سٹیج بھی ہے جس کی پریپریشن اور چیز تیار ہونی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نارملی 3 طرح کی چیزیں ہیں، جو 3 یا 4 طرح کی چیزیں ہیں جس طرح کے بچے پڑھتے ہیں۔ ایک سائنسز ہیں، ایک پیور سائنسز ہیں، ایک سوشل سائنسز ہیں، ایک آرٹس ہے۔ اس کے اندر بعض بچے انجینئرنگ کی طرف جاتے ہیں، بعض بچے ڈاکٹر بننے یا ایم بی بی ایس کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے،
اب تو ماں باپ کا 60-80 لاکھ روپیہ اللہ معاف کرے لگ رہا ہے بچوں کو MBBS کا شوق پورا کرانے کے لیے. پھر اس کے بعد بعض بچے فائن آرٹس کی طرف جاتے ہیں, پینٹنگ وغیرہ کی طرف چلے گئے, یا ڈیزائن کی طرف چلا گئے, گرافکس کی طرف چلے گئے. بعض بچے سوشل سائنسز کی طرف چلے جاتے ہیں, ہسٹری کی طرف چلے گئے, سائیکالوجی کی طرف چلے گئے, فلسفی کی طرف چلے گئے. بعض بچے پیور سائنسز کی طرف چلے جاتے ہیں, فزکس کی طرف چلے گئے, کیمسٹری کی طرف چلے گئے. اچھا, اس میں اپنی پڑھائی کے زمانے میں, اور کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے میں نے 2 حصوں میں پڑھا ہے. ایک میں نے 93-94 میں MA کیا, اور پھر 2012 سے دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا جب میں 40-41 سال کا ہوا. تو میرے پاس ایک کنٹراسٹ آیا پڑھائی کے متعلق. اس کنٹراسٹ سے مجھے پتا چلا کہ سوشل سائنسز والے خاص طور پہ غلطی کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہ میں اسپیشلی اپنے جو ہمارے بچے MA کر رہے ہیں اس وقت, یا BS کر رہے ہیں 4 سال والا, ان سے میری اسپیشلی درخواست ہے, بھائی اگر آپ نے سوشل سائنسز لے لی ہے نا, تو آپ کو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو رائٹنگ سکلز پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو BSc لیول کے اندر ہی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا کہ آپ کو ریسرچ پیپر لکھنا آئے, آپ کی پبلیکیشنز ہوں, آپ مجھ سے لکھوا لیں. اگر آپ ایک ایسا ریسورس ہیں کہ جس کی پبلیکیشنز ہیں, اس کی رائٹنگ سکلز اچھی ہیں, نیم اٹ, آپ نے سوشل سائنسز کے کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہو, BS کیا ہو, گریجویشن کی ہو 4 سال والی, اگر آپ کے رائٹنگ سکلز ہیں, آپ کی پیپر لکھے جا چکے ہیں, آپ یقین رکھیے آپ کے لیے دنیا بالکل واسٹ اوپن ہے. ریسرچ کی جابز اویلیبل ہیں, ٹیچنگ کی جابز اویلیبل ہیں, باہر کے اسکالرشپس اویلیبل ہیں, تھنک ٹینکس کے لیے چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن یہ کن کے لیے ہیں؟ جن کے پاس اس سبجیکٹ کا سکل سیٹ ہے. وہی جو مجھے جوانی میں قریشی صاحب نے, میرے رشتہ دار نے بتایا تھا کہ جو چیز کرو اس میں کمال کر دو. یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا بلیوں کی طرح کہ بس ٹھیک ہے فلانا ٹمکانا, نہ رونا پیٹنا نہیں ہے. جو چیز کر لینی ہے پھر اس کو کمال کرنا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑا ڈرا بیک مجھے نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ لوگوں میں لکھنے کا شغف بھی نہیں ہے انگریزی, اور ان کو لکھنی آتی بھی نہیں ہے. بھیا جی آپ نے چاہے PhD کر لی ہے غلطی سے کسی جگہ سے, آپ نے سائنسز میں کچھ کر لیا ہے, انجینئرنگ کر لی ہے, ڈاکٹر بن گئے ہیں, بینکر بن گئے ہیں, واٹس ایور یو آر, انگریزی لکھنی بولنی نہیں نہ آتی, یو آر نتھنگ. آپ خاص طور پہ اس ڈیجیٹل ورلڈ میں پیارے بھائیوں اور بہنوں, آپ دنیا میں گلوبل ولیج کے یا گلوبل سٹیزن ہیں, اور گلوبل سٹیزن کی یا گلوبل لینگویج انگریزی ہے. یہ بالکل اس طرح سے بعض آپ کو موٹیویشن سپیکر یا کچھ اور لوگ ملیں گے نا جو آپ کو یہ خدا نہ خواستہ پٹی پڑھا دیں گے کہ پیسے کی کیا ضرورت ہے, فقیری ہی اصل چیز ہے, خود ان کے پاس V8 ہوگی. جس طرح ان کے دھوکے میں نہ آنا کبھی. پیسہ بہت ضروری ہے, پریکٹیکل لائف گزارنی ہے. نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے سیٹسفائیڈ لائف چاہیے. ہمارے دین نے پیسے کو دل میں گھر بنانے سے منع فرمایا ہے کہ پیسے کا لالچ نہیں کرنا, ہوس نہیں کرنی, لیکن بنیادی ضروریات کے لیے جو فی زمانہ ضروری ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے. اسی طریقے سے انگریزی زبان ایک حقیقت ہے, وہ بولنی اور لکھنی آنی چاہیے, چاہے سائنسز میں ہے چاہے سوشل سائنسز میں ہے. آپ کو ایک چیز آتی ہے, آپ بہت بڑے افلاطون بھی ہیں, لیکن آپ اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, تو یو اسٹینڈ نو ویئر. اب آ جائیں بالکل پریکٹیکل, یعنی کہ آپ پڑھ لیا, آپ ڈاکٹر, آپ نے MBBS کر لیا, آپ نے انجینئرنگ کر لی, آپ نے کمپیوٹر سائنس میں کچھ کر لیا, آپ نے MA فلسفہ کر لیا, ہسٹری میں کچھ کر لیا, آپ نے اینتھروپولوجی میں کچھ کیا, سائیکالوجی میں کچھ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا جو فیوچر ورلڈ ہے وہ اس میں بس کامن چیزیں ہیں,
کامن چیزوں کا مطلب یہ ہے آپ نے جو مرضی پڑھا, آپ نے جو مرضی کیا, بعض سبجیکٹس یا بعض ایسا کلچر آنا شروع ہو چکا ہوا ہے کہ کامن لٹریسی آ رہی ہے. کامن لٹریسی کیا ہے؟ ڈیجیٹل ورلڈ, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. آپ جو مرضی کر رہے ہیں, چاہے آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں تو ڈیجیٹل ورلڈ کا چاہے ایک چھوٹا, چاہے موٹا یا پتلا یا کوئی آسان یا سادہ کورس ضرور کر لیں. اور کچھ نہیں آپ سے ہوتا تو کم از کم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں. ذرا اور بہتر کرنا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نو ہاؤ لے لیں. مزید اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو الگوریتم کے متعلق سیکھ لیں. چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے آپ نے ہسٹری پڑھی ہے, چاہے آپ نے فلسفہ پڑھا ہے, چاہے آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہے, آپ کو ڈیجیٹل ورلڈ کی آپ کو ڈیجیٹلی لٹریٹ ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی بی ایس یا ایم ایس کرنا شروع کر دیں. کوئی سرٹیفکیٹ کورس کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ جو ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ بے شک آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی کیوں نہ ہو, وہ ضرور آنی چاہیے. ناؤ ہاؤ ٹو سلیکٹ, کیسے آپ سوچیں. آپ سوشل سائنسز, زیادہ مسئلہ ہوتا ہے سوشل سائنسز کے لوگوں کو کہ یار یہ اب کریں کیا. دیکھیں اس کے لیے ایک اور چیز ہے جو پیرنٹس اور ٹیچرز کو ان بچوں کے لیے یا ان اسٹوڈنٹس کے لیے کرنی پڑے گی. بالکل اس طرح جس طرح ڈیجیٹل لٹریسی چاہیے, انگریزی آنی چاہیے, رائٹنگ سکلز ہونی چاہیے. چوتھی چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے ان تمام چیزیں ایک طرف, اس کی پہلے میں وجہ بتا دیتا ہوں یہ مجھے پتہ کیسے چلی. میں عرصہ کوئی 25 سال سے بینکنگ انڈسٹری سے منسلک ہوں, اور کوئی پانچواں بینک ہے جس میں آج کل میں کام کر رہا ہوں. تو ون آف مائی جاب رول از کہ میں لوگوں کے انٹرویو لیتا ہوں اور لوگوں کو ٹرین بھی کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ ان ایچ آر, میں ٹرینر نہیں ہوں, لیکن بائی ورچو آف سم آف مائی اسکلز بینکس جن میں بھی میں جاتا ہوں مجھ سے یہ کام لیتے ہیں. اچھا, ہم بڑے بڑے اے پلس گریڈز کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ایم بی اے اچھی جگہوں سے کیے ہوئے, ایون لامس کے لوگوں کو, آئی بی اے کے لوگوں کو, زیبسٹ کے لوگوں کو, ان تمام لوگوں کو میں انٹرویو کر چکا ہوں. میں نے یہ سوچا کہ ہم سلیکٹ کیسے کرتے ہیں. جب یہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیریئر والا ویڈیو کروں گا, ہم سلیکشن کرتے ہیں آن دا بیسس آف ٹیکنیکل نالج کا پارٹ ہے 40%, 60% وہ کتنا اسٹریٹ سمارٹ آدمی ہے, کتنی زیادہ اس میں کمپریہنشن ہے, کتنا زیادہ سوشل ہے, کتنا زیادہ کمیونیکیٹو ہے ان بوتھ ویز, زیادہ بولنے میں اور لکھنے میں. یعنی کہ ایک چلتا پھرتا جو پرزا ہوتا ہے نا, اس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے. کیوں؟ جو سوشلی اسٹرانگ ہوگا, جو ڈیسیژن میکر اچھا ہوگا, وہ ایک ایسا بچہ یا ایک ایسا ریسورس ہوگا آرگنائزیشن میں, چاہے وہ بینک میں ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ملٹی نیشنل یا نیشنل کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے, کہ جو آرگنائزیشن کے اسکل سیٹ کو جلدی سیکھے گا اور کلائنٹیل کو اس کے مطابق سرو کرے گا, کیونکہ اس کی کمپریہنشن اچھی ہے. اب یہ پیرنٹس کے لیے کیوں ضروری ہے یہ چیز سمجھنا. فار گاڈ سیک اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے کی عادت شروع سے ڈالیے, ان کو سپریشن میں مت رکھیے. آپ نے اگر ان کو ہمیشہ اپنی مرضی پہ چلانے کی کوشش کی تو جو چیز ان کی سب سے زیادہ ہو سکتا ہے, ان کے نمبر بہت آئے, میٹرک میں بھی ان کے 99% نمبر آ جائیں, ایف ایس سی میں بھی 99% آ جائیں, وہ میڈیکل کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی یا کمپیوٹر سائنس کے بیچلرس کے اندر بھی گولڈ میڈل لے آئیں, لیکن وہ ڈبو ٹائپ شخصیتیں ہوں گی جنہوں نے ڈیسیژن کرنا نہیں آتا ہوگا. تو فار گاڈ سیک ان کی پرسنالٹی کو سپریس مت کیجیے. ان کو گھر کے, رشتہ داروں کے, شادی بیاہ کے, فنکشنز پہ آنے جانے کے, کپڑوں سلیکٹ کرنے کے, کہیں پہ آنے جانے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے, ان کو اپنے ڈیسیژنز میں انوالو کیا کریں تاکہ ان کے اندر ڈیسیژننگ پاور آئے. یہ ان کے کیریئر کے لیے واٹس ایور از دا کیریئر, چاہے وہ کمپیوٹر سائنس کے اندر ہیں, چاہے وہ بینکنگ کے اندر ہیں, چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہیں,
چاہے وہ ایک انجینئر ہیں، ڈسیننگ کی ضرورت ان کو ہر جگہ پڑے گی، لیکن جس بچے کو بچپن سے جوتیاں پڑی ہوں گی اور اسے شٹ اپ ہر وقت یہ سننے کو ملا ہوگا، وہ بچہ تو سوشلی کل ہو چکا ہوگا، اس نے اپنے کیریئر میں ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے؟ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی ضروری میں ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ فیس بک پہ پچھلے 6-8 مہینے سے میرا ایک ایکسپوجر پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا دوسرے صوبوں کے متعلق. ہم بہت ساری باتیں پنجاب میں بیٹھ کے اس طرح کی کرتے ہیں کہ وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کے بچے یا اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں، لیکن انسان اور ہمارے بہن بھائی گلگت بلتستان میں بھی رہتے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی رہتے ہیں، بلوچستان میں بھی رہتے ہیں، اندرون سندھ میں بھی رہتے ہیں، جنوبی پنجاب میں بھی رہتے ہیں. پنجاب، کیونکہ ملتان میں بہت عرصہ رہا ہوں، میرا اپنا دوسرا گھر ملتان کے اندر ہے. بھیا ملتان کے علاوہ مظفر گڑھ، جتوئی، چوٹی زیری، سخی سرور، یہ جتنے بھی علاقے ہیں نا، یہاں پہ لائف جو لاہور والے گزار رہے ہیں نا، وہ تو سوچی ہی نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر یا ہمارے کے پی کے وہ بہن بھائی جو پچھلے 40 سال سے ایک ٹف وارز وغیرہ کی وجہ سے ٹف لائف گزار رہے ہیں اور خانہ بدوشوں والی ان کی زندگی ہے، ان کے نوجوانوں کو بھی تو کچھ کرنا ہے، ان کے کیریئر کا بھی تو کچھ کرنا ہے، ان کو چھوڑ تو نہیں نہ دینا ہم نے. تو اس کے لیے میری درخواست ہوگی کہ پنجاب، چلیں پنجاب نہیں کہتا، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں جو ڈیجیٹل ورلڈ کے لوگ ہیں، جو کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہیں، جو امیزون وغیرہ کے کام کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھیں اور کے پی کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، اندرون سندھ کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر انکیوبیٹرز ڈیولپ کریں. ایک تو وہاں پہ آپ کو بہتر، بہت اچھا ہیومن ریسورس ملے گا. پھر دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو ان علاقوں میں رہتے ہیں ان کا کیریئر بن جائے گا، ان کو ایک باعزت اپنے علاقوں میں روزگار مل جائے گا، بجائے اس کے کہ ان کو مختلف جگہ پہ خوار ہونا پڑے. میں اب اپنی بات کو جلدی سے سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1، اپنے بچوں کو ریٹ گیم میں مت ڈالیں. نمبر 2، بچوں کو شروع سے ڈیسیژن میکنگ کی عادت ڈالیں. نمبر 3، اپنے بچوں کا ایپٹیچیوڈ دیکھیں. نمبر 4، آپ کا بچہ جو مرضی کر رہا ہو اس کو ڈیجیٹل لٹریسی کے اندر ضرور ڈالیے. نمبر 5، ہمارے ملک کے اندر وہ علاقے جہاں پہ لاہور، کراچی، اسلام آباد جیسی اپرچونٹیز نہیں ہیں، ان کو خدارہ اپنے ساتھ لے کر آئیے. اور کیریئر کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے، بچے چاہے خود سلیکٹ کریں چاہے بڑے سلیکٹ کریں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کو پلیز، یونیورسٹیز جو سی ہیں اپنے کیریئر کونسلنگ سینٹرز کو ڈیولپ کریں، بلکہ تھوڑی سی سوشل سروس کریں. کیوں نہیں لمز یا آئی بی اے کراچی یا اسلام آباد میں قائم یونیورسٹی اپنے کونسلنگ سینٹرز کا ایک کیمپ گلگت بلتستان میں جا کے لگائے، آزاد کشمیر میں جا کے لگائے، اندرون سندھ میں جا کے لگائے، جنوبی پنجاب میں جا کے لگائے، آزاد کشمیر میں جا کے لگائے، تاکہ یہاں کے جو ان سے بچے بھی ہیں، یہاں کے جو خواتین و حضرات بھی ہیں، وہ مین سٹریم میں آ سکے. دیکھیں جس طریقے سے انڈیا کے اندر ایک دفعہ بنگلور کو ایک قسم کا انہوں نے آئی ٹی کا ایک بہت بڑا ہب بنا دیا، جس کی وجہ سے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کمائے گئے، تو ایسا ہب ہم آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، کے پی کے اندر، اندرون سندھ میں، جنوبی پنجاب میں 4-5 ہبز بنا کے ہم پاکستان کے لیے ڈالرز کیوں نہیں کما سکتے؟ ہمارے اپنے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، کیریئر بھی ملے گا، اور ہمارے لیے زر مبادلہ بھی آئے گا. اسی طریقے سے جو میڈیکل کالج کے لوگ ہیں، اسی طریقے سے جو انجینئرنگ کالج کے لوگ ہیں، سوشل سائنسز کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں اور جو کامیاب ایلومنائز ہیں، وہ ان مختلف صوبوں کے اندر جا کے فنکشنز کریں، اپنے ایکسپیرینسز بتائیں. میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم آگے بڑھیں اور ایک کراچی،
اسلام آباد اور لاہور والے خاص طور پر ایک بیسٹ پروفیشنلز کی ایک کونسل بنائیں. کوئی پولیٹیکل کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی. جو یونیورسٹی گرانٹ، جو اب تو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہوتی نہیں ہے، ایچ ای سی کے انڈر ہو، اور اس کا کام یہ ہو کہ یہ بے شک نہیں جا سکتے، ظاہر ہے بہت زیادہ سکسیسفل لوگ جو ان سے یا کیریئر اورینٹڈ لوگ ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ان کی ویڈیوز بنا کر کہ کیریئر کو کیسے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر بتائے میرا کیریئر کیسے بہتر ہو سکتا ہے، انجینئر بتائے کہ کیریئر کیسے بہتر ہو سکتا ہے، فلسفی کا بندہ بتائے کیریئر بہتر کیسے ہو سکتا ہے، بینکر بتائے. ان کو مختلف صوبوں کے اندر، مختلف جو چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں، وہاں پہ یہ ویڈیوز پہنچائی جائیں تاکہ پورے پاکستان کی ایک بہتر کیریئر اورینٹیشن ہو سکے. یہی میری درخواست ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.